مواخات کو قائم کیا، انصار اور مہاجرین کے اندر بھائی چارہ قائم کیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ انصاریوں نے اپنی آدھی جائیدادیں مہاجروں کو دے دی، اور جن کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں تھیں انہوں نے ان کو طلاقیں دے کے ان کے نکاح جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے ساتھ کر دیے۔ اتنا بڑا بھائی چارہ مدینے کے اندر قائم ہوا۔ جس وقت غزوہ خیبر ہوا، خیبر فتح ہو گیا اور بنو قریظہ بنو نذیر کی بہت ساری زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مہاجرین کو جمع کیا جو ہجرت کر کے مکے سے آئے تھے، اور حکم دیا کہ تمہیں انصار نے جو جو زمینیں تحفے میں دی تھی تم سب ان کو زمینیں واپس کر دو، اور خیبر میں جا کے جس کو جتنی زمین چاہیے وہ جا کے وہاں پہ لے لے، لیکن جو انصار نے تمہیں زمینیں دی ہوئی تھی اس کو واپس کر دو۔ اب حضور کا حکم تھا، اور حضرت ام ایمن حضور کے والد حضرت عبداللہ کی آزاد کردہ کنیز تھی، اور حضور کی رضائی ماں بھی لگتی ہیں، حضور نے ان کا دودھ پیا تھا۔ جس وقت وہ مدینہ آئی تھی تو ان کو ایک باغ ملا تھا۔ اب حضور کا حکم تھا کہ ساری جائیدادیں واپس کر دو اور خیبر میں جا کے زمین لے لو۔ اب ام ایمن کو یہ پیغام ملا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ باغ واپس کرنا ہے، تو فرمایا میں تو نہیں کرتی، مجھے اپنے باغ سے بڑی محبت ہے، میں نے بڑی خدمت کی ہے، میں تو باغ واپس نہیں کروں گی۔ جب یہ پیغام حضور نے سنا تو حضور چل کر خود ان کے پاس گئے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بڑی توجہ طلب نوجوانوں کے لیے، کہتی ہیں کہ حضور نے اپنی ماں کو اس انداز سے منایا، اس انداز سے، اتنے دھیمے انداز سے کہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ایک طرف رسول اللہ کا حکم تھا کہ زمینیں واپس کرنی ہیں، اور ایک طرف یہ انداز تھا کہ ماں مان جائے۔ جب وہ نہ مانی تو اپنی اماں ام ایمن کو ساتھ لیا اور خیبر میں چلے گئے۔ پہلا باغ دکھایا، اماں یہ باغ لے لو، انصاری کا واپس کر دو، کہا میں نہیں کروں گی۔ دوسرا دکھایا، کہا میں نہیں کروں گی۔ چوتھا باغ جب پسند آیا نا، کہا ٹھیک ہے وہ باغ لے لو، یہ باغ مجھے دے دو، تو میرے نبی نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ انصاریوں کی زمین بھی واپس ہو گئی ہے اور محمد کی ماں بھی راضی ہو گئی ہے۔ تو یار میلاد کا ایک مقصد ہے کہ وہ ہماری روحوں میں، ہمارے جذبات میں اتر جائے۔ آج ہم باہر بہت خوشحال ہوتے ہیں، بڑے خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو رویے بدل جاتے ہیں۔ بچے کا مذاق کرنا برا لگتا ہے، گھر والوں کا مذاق کرنا برا لگتا ہے، جبکہ سارا دن مارکیٹوں میں مذاق کرتے ہیں۔ آئے میرے حضور کا طرز حیات دیکھیں۔ حضور نے کچھ گوشت بازار سے خریدا، اپنے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا سیدہ عائشہ سے اس گوشت کو پکاؤ، لیکن سنو شوربہ کچھ زیادہ بنا دینا۔ تو سیدہ نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا گھر میں کچھ مہمان آنے ہیں جو شوربہ زیادہ بنانا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا نہیں، مہمان نہیں آنے، بلکہ میں نے پتہ کیا ہے کہ مدینے میں خدیجہ الکبریٰ کی کچھ سہیلیاں رہتی ہیں، میں نے سالن ان کے گھروں میں بھیجنا ہے۔ اب سیدہ عائشہ فرماتی کہ میرے دل میں بڑی دیر سے ایک حسرت سی، تمنا تھی کہ میں حضور سے یہ پوچھوں کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے نوجوان بیویاں دی ہیں، اس کے باوجود آپ سیدہ خدیجہ کا تذکرہ بڑا کرتے ہیں۔ بڑی توجہ سے بات سننی ہے۔ جب سیدہ نے یہ سوال کر دیا نا تو سیدہ عرض کرتی ہیں کہ اتنا روب، اتنا دبدبا تھا کہ میں پلکیں اٹھا کے یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ حضور کے چہرے پہ جلال کتنا ہے۔ جب میں نے ہلکی سی پلکیں اٹھا کے حضور کے چہرے کو دیکھا تو حضور کا چہرہ مبارک سرخ تھا اور جلال تھا، تو حضور نے جملہ بلا کر ارشاد فرمایا، سنو عائشہ تم سب میرے سکھوں کے ساتھی ہیں اور خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی ہے۔ جس وقت کفار مجھ پہ ظلم و ستم کرتے تھے نا، میرے لیے کانٹے بچھائے تھے، گڑھے کھودے تھے، میرا سر ایک بار زخمی ہو گیا، خون بہہ رہا تھا، اور جب میں اپنے گھر آیا تھا تو خدیجہ کے ایک ہاتھ میں دودھ تھا، ایک ہاتھ میں کھجوریں تھی، اور وہ کہا کرتی تھی اے محمد، اے میرے سرتاج، آپ نے غم نہیں کرنا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو خدا کے واسطے اللہ اکبر، تو یہ میلاد ہے، یہ ہمارے جذبات میں، ہمارے طرز حیات میں شامل ہونا چاہیے۔ آخری حدیث پاک میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں کہ آج پوری دنیا کے اندر حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ وہ خاکے سے بنا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے خاکے بنائے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، خاکے خاکیوں کے ہوتے ہیں، نوریوں کے خاکے نہیں ہوتے۔ جس کا اللہ نے سایہ ہی نہیں بنایا کہ سایہ بھی اس جیسا لگے،
سایہ بھی اس جیسا لگے، رب نے سائے کا وجود ہی ختم کر دیا، لوگ اس کے بارے خاکے تراش رہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں تھے اسلح بن شریح، ان کی ڈیوٹی صرف اتنی تھی کہ جب حضور نے سفر کرنا ہوتا یہ سواری کے اوپر کجاوا باندھا کرتے تھے، اور جب حضور پڑاؤ کرتے کجاوا اتار لیتے، پھر چلنا ہوتا پھر سواری پہ کجاوا باندھ دیتے۔ ایک سفر میں نکلے کہ جب حضور نے دوران سفر قیام کیا تو انہوں نے کجاوا کھول کے رکھ دیا، اور قیام کرنے کے بعد جب دوبارہ روانہ ہونے لگے تو حضرت اسلح بن شریح کو غسل کی حاجت ہو گئی، اور سردی اتنی تھی، ٹھنڈا پانی اتنا تھا کہ اگر غسل کرتے تو جان جانے کا خدشہ تھا، اتنی سخت رات تھی، اتنا سخت ٹھنڈا پانی تھا۔ اب قیام ختم ہوا، روانگی کا وقت آیا، اور اب غسل کی حاجت ہے حضرت اسلح بن شریح کو، اور حضور کی سواری کے اوپر کجاوا بھی باندھنا ہے۔ تو حضرت اسلح بن شریح نے ایک انصاری صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ وہ حضور کا کجاوا پڑا ہوا ہے، اس کو اس انداز کے ساتھ حضور کی سواری پہ باندھ دو۔ اب انصاری صحابی نے کجاوا باندھ دیا، حضور تشریف فرما ہوئے چل پڑے، اور حضرت اسلح بن شریح نے لکڑیاں اکٹھی کی، غسل کیا اور سواری پکڑی، اور تیز تیز جب قافلے میں شریک ہو گئے نا، ابھی حضور کے قریب پہنچے تو حضور نے مڑ کے فرمایا اسلح، حضور مسکرائے، فرمایا اسلح آج کجاوا تیرے ہاتھ کا بندھا ہوا نہیں لگتا، آج کجاوا کس نے باندھا؟ حضرت اسلح کہتے ہیں میں بھی مسکرا پڑا اور عرض کی آقا میں نے باندھا ہوتا تو میرے ہاتھ کا ہوتا نا، میں نے تو باندھا ہی نہیں ہے، تو میں اسلح نے کجاوا کیوں نہیں باندھا؟ بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ عرض کی آقا میں جس وقت روانہ ہونے کے لیے اٹھا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے غسل کی حاجت ہے، اور میں غسل کرنے کے لیے چلا گیا، اور میرے عشق نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں نپاکی کی حالت میں اس لکڑی کو بھی چھو لوں جس لکڑی کے اوپر حضور آپ نے تشریف فرمایا۔ تو ہمیں عشق کا معیار صحابہ نے یہ دیا ہے، اس لیے خاکے خاکیوں کے ہوتے ہیں، نوریوں کے نہیں ہوتے۔ جہاں تک ایک بات ہمیں سمجھ آئی ہے دنیا کی تاریخ سمجھنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہو تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں دنیاوی اعتبار سے، یا اس کی عوام کو اس کی فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے، یا اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کچھ کریں تو کم از کم جو علماء کا متفقہ فیصلہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اپنی مصنوعات کو ترجیح دیں۔ کم از کم ہمارا عشق اتنا تو کر سکتا ہے نا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سڑکوں پہ نکل جائیں توڑ پھوڑ کریں، وہ اگلی بات ہے، جان بھی دینے کی باری ہے تو ہم دیں گے، لیکن جتنا ہمارا اختیار ہے ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، اور اپنی نسلوں کو بتائیں کہ حضور سے عشق اس انداز سے ہو جیسے حضرت اسلح بن شریح نے کیا تھا۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تھے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں لوگ آئے زمانے تھے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے، لکھاں سونے بن بن بہندے، او دی خاکے پا جیا بھی کوئی نہیں، وما علینا الا البلاغ۔